سال 1833 جب قبیلہ بنیاس کے لوگ آج جہاں دبئی ہے یہاں آ کر رہنا شروع ہو گئے، اس وقت یہ جگہ مکمل ریگستان تھا اور یہ ابوظہبی کے کنٹرول میں تھا۔ دبئی اس وقت مچھیروں کا ایک گاؤں کہلاتا تھا۔ اٹھارہ سو 94 میں کچھ تاجر دبئی میں بسنا شروع ہو گئے کیونکہ یہاں تاجروں پر ٹیکس بہت کم تھا، مگر دبئی میں ابھی بھی مچھلیاں پکڑنے کے علاوہ کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا۔ 1912 میں دبئی کی حکمرانی شیخ سعید بن مختوم کے پاس آ گئی اور انہی کو دبئی کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت دبئی میں موتی کی صنعت یعنی موتی ڈھونڈنے کا کام عروج پر تھا۔ دبئی کی اکانومی اس کام سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن دبئی ابھی بھی ایک گاؤں ہی کہلاتا تھا۔ یہ 1958 کی بات ہے جب دبئی کے حکمران شیخ راشد بن سعید المختوم بن گئے۔ یہی وہ انسان تھے جنہوں نے دبئی کو ایک گاؤں سے ایک شہر بنا ڈالا۔ انہوں نے دبئی کریک جہاں بحری جہاز آ کر رکتے تھے اس کو گہرا کروانا شروع کر دیا۔ یہ جگہ بہت چھوٹی تھی اور شیخ راشد بن سعید جانتے تھے کہ یہاں بڑے اور ماڈرن بحری جہاز آ کر نہیں رک سکتے۔ انہوں نے اس پروجیکٹ پر بہت زیادہ پیسہ لگایا، اتنا پیسہ کہ یہ دبئی کی سالانہ آمدنی سے بھی زیادہ پیسہ تھا۔ اس کے لیے انہوں نے قرضہ بھی لے لیا، لیکن شیخ راشد جانتے تھے کہ اس پروجیکٹ سے دبئی کی اکانومی پر بہت گہرا اثر پڑے گا، اور یہ پلان واقعی میں کامیاب ہو گیا۔ اب دبئی میں بڑے سائز کے بحری جہاز بھی آ کر رکنے لگے اور دبئی میں گولڈ مارکیٹ بھی بننا شروع ہو گئی۔ شیخ راشد اکثر یورپ اور انگلینڈ جاتے رہتے تھے اور یہ وہاں پر بنائے گئے انفراسٹرکچر سے بہت متاثر تھے، خاص طور پر لندن سے۔ ان کو لندن کی سڑکیں اور وہاں پر بنی ہوئی انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم بہت متاثر کرتی تھی۔ ان کے دل میں بھی خواہش تھی کہ دبئی ایک دن ایسا ہی ماڈرن شہر بن جائے۔ شیخ راشد نے دبئی کو ایک شہر کی شکل دینا شروع کر دی۔ سال 1959 میں انہوں نے دبئی میں ایک ماڈرن ایئرپورٹ بھی بنوا دیا اور دبئی میں بجلی کی لائنز، ٹیلی فون سروسز اور پورٹس وغیرہ بنوا رہے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شیخ راشد پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور دبئی کبھی بھی ایک ماڈرن اور انٹرنیشنل شہر نہیں بن سکے گا۔ مگر 1966 میں دبئی کی قسمت بدل گئی۔ یہ وہ سال تھا جب دبئی میں آئل دریافت ہوا، لیکن یہاں تیل کے ذخائر اتنے نہیں تھے۔ شیخ راشد نے بہت ہی عقل مندی سے اس بات کو سمجھا کہ دبئی صرف آئل پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا، میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر۔ اچھی خبر تو یہ ہے کہ دبئی میں آئل دریافت ہو گیا ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ یہ تیل بہت تھوڑا ہے۔ اسی لیے انہوں نے تیل کا استعمال کر کے دبئی میں دوسرے پروجیکٹ بنانا شروع کر دیے۔ انہوں نے دنیا بھر سے بڑے بڑے انجینئرز اور آرکیٹیکچرز کو بلوا کر دبئی کو مزید تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ جیسا کہ 1979 میں دبئی میں ایک اونچی بلڈنگ بنائی گئی تھی، ایسے کئی پروجیکٹ دبئی میں شروع ہو رہے تھے۔ 1981 میں شیخ راشد اس دنیا سے چلے گئے۔ اب جو دبئی کے امیر ہیں شیخ محمد بن راشد المختوم، یہ انہی کے بیٹے ہیں۔ آج جو دبئی ہم دیکھتے ہیں اس کو بنانے میں شیخ راشد کا ہی دماغ ہے۔ انہوں نے دبئی میں اونچی اونچی عمارتیں بنانا شروع کر دیں۔ تو اس کام میں بھی ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کچی مٹی پر اتنی بڑی عمارتیں کیسے کھڑی کی جائیں، مگر شیخ محمد بن راشد نے اس کا حل بھی ڈھونڈ نکالا۔ شیخ محمد بن راشد نے محسوس کیا کہ دبئی کے اطراف پہاڑ وی شیپ میں بنے ہوئے ہیں، یعنی یہاں ضرور کبھی پانی موجود ہوگا جو پہاڑوں کی شیپ کٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہاں ڈرلنگ کروائی اور وہاں واقعی میں پانی موجود تھا، اور یہی پانی دبئی کی اونچی اونچی عمارتیں کھڑی رکھنے میں کام آیا۔ جہاں باقی عرب ممالک جو تیل کی دولت پر اپنا ملک چلاتے ہیں، وہی شیخ محمد بن راشد جانتے تھے کہ دبئی کو تیل پر زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ آج بھی آئل دبئی کی اکانومی میں صرف 1% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، باقی 99% پیسہ دبئی کاروباری سرگرمیوں سے کماتا ہے۔ شیخ محمد بن راشد کی ویژنری پلاننگ اور عقل مندی کی وجہ سے دبئی آج اتنا امیر شہر ہے۔ انہوں نے دبئی میں ایسی چیزیں بنانا شروع کر دی جن کی وجہ سے پوری دنیا کا دھیان دبئی کی طرف ہونے لگا۔
जैसा कि दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया के बड़े बड़े मॉल्स में से एक दुबई मॉल, आलीशान होटल्स और आर्टिफिशियल आइलैंड, दुबई की एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन, ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। ये सारी अट्रैक्शंस थी जो लोगों को दुबई खींचकर लाती रहीं। दुबई में बहुत से फ्री जोन्स भी हैं जहां हर किस्म की टैक्स छूट दी जाती है, जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन की तवज्जो अपनी तरफ खींचती है। ये फ्री जोन दुबई की इकॉनमी का 20% हिस्सा बनते हैं, जहां तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोग नौकरी करते हैं। दुबई में आज 80% के करीब वो लोग हैं जो बाकी ममालिक से दुबई में आकर सेटल हैं। आज दुबई में वो लोग भी हैं जो मेहनत करके पैसे कमाकर अपने प्यारों को वापस घर पैसे भेजते हैं, और वो लोग भी हैं जिनके पास बहुत सा पैसा है। दुबई में हर वो सहूलत मौजूद है जो दुनिया के बड़े बड़े मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स को अपनी तरफ लाती है। तो दोस्तों, मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल MK TV को विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।